الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے اور 30 آیات پر مشتمل ایک بہت ہی جلالی انداز کی صورت ہے۔ اس صورت کی فضائل میں بہت ہی کثرت کے ساتھ احادیث آئی ہیں، درجنوں احادیث ہیں جو اس کی فضیلت جس میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً جامع ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ السجدہ اور سورہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے تو وہ سوتے نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت 30 آیات کی ہے کہ اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کروا دی۔ اور اسی طریقے سے اسی طرح سے ایک اور حدیث المعجم الاوسط کے اندر ہے، المعجم الاوسط للطبرانی، اس کے اندر ہے کہ ایک صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی اور وہ سورۃ الملک ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 نبی میں نازل ہوئی، اور یہ صورت جو ہے نا وہ اپنے سٹائل میں سورہ یاسین اور سورہ قاف سے ملتی جلتی ہے۔ اس میں توحید کے مضامین بڑی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں اور انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ مقصد اس کا ہے اچھے اعمال کرنا، اس کی آزمائش کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر زبردست قسم کا مجادلہ اور مناظرہ کیا گیا ہے منکرین اسلام کے ساتھ، اور ہر طرح کے دلائل دیے گئے ہیں جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل خاص طور پر زیادہ ہیں، اور اس میں توحید پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ صورت میں مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید کے جو خالص دلائل ہیں ان کے ذریعے سے رسالت اور آخرت کے سچے ہونے کا ثبوت اس کو سمجھ لو اور شرک کو چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، جس نے زندگی اور جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو انتہائی غالب ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اور اپنی نظر کو لوٹا کر دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے، اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کہیں کوئی ایسا رخنا نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، اور پھر بار بار اپنی نگاہ دوڑاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس پوری کائنات میں کہیں تمہیں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی اس کے اندر ایسی کمزوری نظر آتی ہے تو تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس لوٹ آئے گی، تمہیں کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور قیامت کے دن مجرم لوگ یہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم کے اندر پڑے ہوئے نہ ہوتے۔ گویا کہ ہدایت پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک غور سے کسی کی بات کو سننا اور دوسرا عقل سے کام لینا، یعنی اس کے اوپر غور و فکر کرنا۔ تو یہ 2 عمل جب تک انسان نہیں کرے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح پھر اس میں اہل
ایمان کی صفات بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور اس بات کے اوپر علم رکھتے ہیں، اس بات کا انہیں یقین ہے، شعور ہے انہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ کیسے زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور کہ کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں رکھی ہیں، اور پرندوں کو دیکھو کہ وہ کیسے پر پھیلاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے پر جوڑتے ہیں۔ تاریخی حوالوں کا بھی، تاریخی دلائل بھی اس میں پیش کیے گئے ہیں، جیسے کہا گیا ہے آیت نمبر 18 میں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے، لوگوں نے جھٹلایا، دیکھو کہ پھر جو میری ان کے اوپر وارننگ تھی اور دھمکیاں تھیں وہ کیسی ان پر ثابت ہوئی اور ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک آیت بہت ہی اہم ہے، آیت نمبر 22 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کے بل اوندا چل رہا ہو، اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، یعنی اس کی نہ آنکھیں ہوں اور نہ وہ سیدھا چل رہا ہو، وہ دھکے کھا رہا ہو، ٹھوکریں کھا رہا ہو، گر رہا ہو، تو وہ شخص بہتر ہے، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یہ ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک بڑی کھلی سڑک پہ بالکل سیدھا صراط مستقیم پہ بالکل آنکھیں کھول کر پورے شعور کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک شخص اندھا ہے، بہرا ہے، اور وہ اس کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو وہ زیادہ صحیح راستے پر ہے یا وہ کہ جو بالکل کھلی شاہراہ پہ آنکھیں کھول کے پورے اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دراصل وضاحت کی گئی ہے ایک مثال دے کر کہ جو مومن ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور جو مجرمین ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ دراصل اندھے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں سننے کی صلاحیتیں دی اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی، اور الافئدہ، اور پھر اس کے ذریعے سے تمہیں عقل دی، دماغ دیا جس کے ذریعے سے تم وہ فیصلہ کر سکو، اس نتائج کو جو تم سن کر اور دیکھ کر جمع کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی تم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ تم کائنات پہ غور و فکر کرو اور پھر اس نتیجے پر پہنچو کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور اس لیے اگلی آیت میں فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر قیامت کے دن وہ تم سب کو جمع اور اکٹھا کر دے گا۔ ان دلائل کے ذریعے سے اس صورت میں پھر آخرت یا قیامت اور جزا و سزا اس کے آنے کی کے دلائل یہ اصل میں پیش کیے گئے ہیں، اور پھر جو فضول سوالات وہ کرتے تھے ان کا رد کیا گیا ہے۔ آخرت کا پھر ایک منظر پیش کیا گیا ہے اس میں کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اور اس دن کیسے مجرم لوگ پچھتائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آخری آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مجادلہ کریں اور ان کو یہ کہیں۔ یہاں اس صورت میں بار بار یہ لفظ قل جو ہے نا وہ کئی دفعہ رپیٹ ہوا ہے۔ تو آخری دو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ رحمان ہے، اسی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا ہے، یعنی مومنین کی طرف سے اعلان کر دیجئے کہ اس پہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جب قیامت آئے گی اس کے سامنے تم پیش ہوگے، تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی، یا موت کے وقت یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آخری آیت اس کی بڑی زبردست ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین سے خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف ستھرے پانی کے چشمے نکالے گا،
یعنی انسانی زندگی کا ایک سب سے اہم ذریعہ پانی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کے چشمے زمین میں خشک کر دے تو پھر انسان پانی کہاں سے لائے گا۔ یہ سورۃ الملک کی آخری آیت ہے جس میں ایک چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں پانی جیسی نعمت میسر ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن جس اللہ نے تمہارے لیے یہ پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں اس کو تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے تم منہ موڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔